اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سفرنامہ لبیک قسط نمبر 44 کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ خروج۔ جو ہی طیارہ فضا میں ابھرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کھڑی ہے۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو میں حیران ہوا، یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ گزشتہ 18-20 دنوں میں کوئی عورت میری نگاہ سے نہیں گزری تھی۔ سنڈیاں ہی سنڈیاں۔ ویسے زائرین میں لاکھوں کی تعداد میں عورتیں تھیں۔ حرمین میں، منا میں، عرفات میں، بازاروں میں، سڑکوں پر ہزاروں عورتیں تھیں، لیکن انہیں دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ عورتیں ہیں۔ وہ بذات خود بھولی بیٹھی تھیں کہ وہ عورتیں ہیں۔ انہوں نے اپنا ازلی مشن میری طرف دیکھو میں عورت ہوں تیاگ رکھا تھا۔ سرزمین حجاز پر قدم رکھتے ہی نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، گویا بھیڑوں میں نہ تو ڈنک رہا تھا اور نہ ہی بھوں بھوں کرنے کی صلاحیت۔ پتہ نہیں کس قانون کے تحت بھیڑ پھر سے سنڈیوں میں بدل گئے تھے۔ لاکھوں سنڈیاں سرزمین حجاز پر رینگ رہی تھیں۔ گلیور اور بالشتیہ۔ بھوں بھوں کی آواز سن کر میں چونکا۔ یا اللہ یہ کیسی آواز ہے۔ سارا جہاں اس کی بھوں بھوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، ڈنکوں کی بچھاڑ پڑی۔ اس وقت میری کیفیت گلیور کی سی تھی۔ گلیور پاکیزگی کے رسوں سے بندھا ہوا تھا اور وہ بالشتی تھی جو اپنی کمان سے ننھے تیر برسا رہی تھی۔ پھر ایک عجیب کایا پلٹ عمل میں آئی۔ پاکیزگی کے وہ رسے جن سے میرا بندھا ہوا تھا ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ ان کے ٹوٹتے ہی گلیور سکڑنے لگا، سکڑتا ہی چلا گیا اور بالشتنین پھیلنے لگی، پھیلتی ہی چلی گئی، حتیٰ کہ میں بالشتیہ میں بدل کر رہ گیا اور وہ گلیور بن کر سارے جہاز پر چھا گئی۔ وہ بھربھرے جسم کی ٹین ایجز لڑکی تھی۔ چہرے پر بلا کی شگفتہ شوخی تھی، تازگی تھی، چستی تھی، آنکھوں میں لگاوٹ تھی۔ وہ لڑکی ایئر ہوسٹس تھی۔ اس نے سکرٹ پہن رکھی تھی۔ سکرٹ کے اوپر کی قمیض مردانہ تھی اور بہت ہی مختصر تھی۔ گوریاں۔ ظاہر تھا کہ وہ میم ہے۔ لباس اور انداز میں میم ہی میم رچی بسی تھی۔ بلا کی گوری تھی، لیکن اس کا گورا پن میموں سے ہٹ کر تھا۔ مجھے میم کا گورا پن بالکل پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ خاتون سراسر گوری ہو تو جتنی گوری ہوگی اتنے ہی جسم کے مسامات ڈھیلے ہوں گے، پنڈے کو کس کر رکھنے والی تنابوں میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے میموں کے جسم پھسپھسے ہوتے ہیں۔ وہ گوری ہونے کے باوجود پھسپھسی نہیں تھی۔ میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ میں بھول گیا کہ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ دفتن میں چونکا۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو حج کرنے کے بعد وطن لوٹ رہا ہوں۔
عرب میم۔ ارے میں گھبرا گیا، یہ PIA کا جہاز تو نہیں؟ ایئر ہوسٹس، اسٹیورڈز سب کے سب غیر ملکی تھے۔ صاحب اور میری بکنگ تو PIA میں ہوئی تھی۔ شاید میں غلطی سے کسی اور جہاز میں بیٹھ گیا ہوں۔ میری نگاہ اپنے ہمراہیوں پر پڑی۔ ہائے، یہ تو سب کے سب حاجی ہیں۔ میرے اللہ، کیا ہم اتنے سارے لوگ غلط جہاز پر بیٹھ گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کیا یہ PIA کا جہاز ہے؟ میں نے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہمراہی سے پوچھا۔ وہ مسکرایا، بولا نہیں۔ تو پھر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، یہ طیارہ سعودی ایئر ویز کا۔ PIA کے پاس کوئی اپنا طیارہ نہ تھا، رش زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے سعودی ایئر لائنز کے 4 طیارے چارٹر کر رکھے ہیں۔ اوہ، میں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن طیارے کا سٹاف تو یورپین دکھتا ہے۔ وہ تسبیح چلاتے ہوئے بولے، عرب عرب عرب؟ میں نے حیرت سے دہرایا، اور پھر انجانے میں سوچے سمجھے بنا میرے منہ سے وہ بات نکل گئی جو میں بڑی کوشش سے دبائے بیٹھا تھا، مگر یہ ایئر ہوسٹس؟ ہمراہی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ لا حول ولا قوہ کہہ کر وہ مجھ سے پرے ہٹ گیا۔ دیر تک میں کھسیانہ اور شرمندہ ہو کر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ پر نفرین بھیجتا رہا کہ میں ایسے فاسد خیالات میں کیوں الجھ گیا۔ دیر تک میں توبہ کرتا رہا، لیکن توبہ کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ سارا جہاز اس عرب ایئر ہوسٹس سے بھرا ہوا ہے، خیر اور شر۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اسے کسی فاسد خیال سے تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں صرف مشاہدہ کر رہا تھا کہ اس میں ہوس کا عنصر نہ تھا۔ ایک روز میں نے قدرت سے پوچھا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ عورت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبرانے سے آپ کا مطلب؟ وہ بولے، زیادہ تر بزرگ تو عورتوں سے ملتے ہی نہیں، ان کے دربار میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، وہ بولے، سرے راہ چلتے ہوئے کوئی عورت نظر آ جائے تو وہ گھبرا کر سر جھکا لیتے ہیں۔ ان کی اس گھبراہٹ میں خوف کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ عورت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ شاید وہ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں، قدرت نے کہا۔ لیکن وہ تو اپنے آپ پر قابو پا چکے ہوتے ہیں، اپنی میں کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ پر جتنا زیادہ قابو پا لو، اتنا ہی بے قابو ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے شر کا عنصر کبھی پورے طور پر فنا نہیں ہوتا؟ شر کا عنصر پورے طور پر فنا ہو جائے تو نیکی کا وجود ہی نہ رہے۔ چراغ کے جلنے کے لیے پس منظر میں اندھیرا ہو ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھا، مجھے ان جملوں سے کتاب اور دانشوری کی بو آتی ہے۔ انسان میں جوں جوں نیکی کی صلاحیت بڑھتی ہے، توں ساتھ ساتھ شر کی ترغیب بڑھتی ہے۔ شر کی ترغیب نہ بڑھے تو نیکی کی صلاحیت بڑھ نہیں سکتی۔ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ قدرت میری طرف دیکھنے لگے کہ تمام قوت کا منبع شر ہے، نیکی میں قوت کا عنصر نہیں۔ اللہ کے بندوں کا کام ٹرانسفارمر جیسا ہے، شر کی قوت کا رخ نیکی کی طرف موڑ دو۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، قدرت نے جواب دیا۔ آپ اپنے بیان میں شاید کی
کلی کیوں ٹانک دیتے ہیں؟ وہ مسکرائے، اس لیے کہ علم کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ تو ہے، میں نے کہا، لیکن ان اللہ والوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ میل جول سے نہیں گھبراتے، عورت سے قوت مستعار لیتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بولے۔ کتنی ہیرا پھیری ہے کہ کوئلے جنس سے مستعار لو اور ان پر روٹی پکاؤ اللہ کی۔ قدرت کہا مار کر ہنسے۔ آپ کا بھی تو یہی وتیرہ ہے۔ وہ چونکے۔ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، میری بات چھوڑیے۔ میں ایک ایسے درویش کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ ان کا یہ دستور تھا کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ہیرا منڈی جاتے، کسی کو بک کرتے، عالم برہنگی میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ جاتے۔ جب خواہش اپنی شدت کی انتہا پر جا پہنچتی تو وہ اللہ کی طرف دھیان موڑ لیتے۔ جسمانی خواہش ختم ہو کر قلب میں ڈھل جاتی، پھر یہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہوئے چوبارے سے اتر آتے۔ یہ تیرے پراسرار بندے، قدرت مسکرائے۔ وہ خاموشی، یہ خاموشی۔ میں نے طیارے میں بیٹھے ہوئے زائرین کی طرف دیکھا، وہ سب خاموش تھے۔ اس روز جب ہم طیارے میں بیٹھ کر کراچی سے جدہ جا رہے تھے، اس روز بھی طیارے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی اس خاموشی سے کس قدر مختلف تھی۔ اس خاموشی میں امید تھی، تقدس تھا، اس خاموشی میں اضطراب تھا، ہوس تھی۔ وہ خاموشی اللہ کے حضور میں حاضری دینے کے شوق سے ابھری ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں کچھ پانے کی تمنا تھی، اس خاموشی میں پا لینے کا زام تھا۔ ان کے چہروں پر خوشی کی سرخی تھی کہ کب کراچی پہنچیں، حاجیوں کی گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی ہر اسٹیشن پر رکے، پلیٹ فارم پر ہجوم ہو، لوگ ان کی زیارت کے لیے بے تاب ہوں، عوام ان کی طرف مسرت سے دیکھیں، ان کے ہاتھ چومیں، بلائیں لیں، تقدس بھری نگاہیں انہیں گھیرے رکھیں، گردنیں پھولوں سے لرزائیں، منہ زبانی اظہار عجز کے باوجود تقدس کے تخت پر بیٹھ جائیں، مورچھلیں حرکت میں آ جائیں۔ جہاز چلتا رہا، ہوسٹس چھائی رہی۔ زائروں کے دل دھڑکتے رہے، حتیٰ کہ کپتان کی انگریز نما آواز گونجی، پٹیاں باندھ لو، سگریٹ بجھا دو، ہم کراچی ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ زائرین کی بانچھیں کھل گئیں، بیگ، لوٹے، کمبل، ٹوکریاں بازوؤں تلے لٹکنے لگے، الحمدللہ کی سرگوشیاں گونجی۔ جہاز رک گیا، جہاز سے اتر کر ہمیں کناتوں سے بنے ہوئے ایک وسیع احاطے میں لے جایا گیا۔ لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو رہا تھا، یہاں اپنے سامان کا انتظار فرمائیں۔ منوجی مہاراج۔ جو ہی زائرین نے کراچی ایئرپورٹ کے اس احاطے میں قدم رکھا، دفعتاً ایک کایا پلٹ عمل میں آئی۔ حج پر روانہ ہونے کے وقت جب ہم نے کراچی کو خیر باد کہا تھا تو زائرین نے اپنے اپنے عہدے، سماجی مقام، اپنی حیثیت، ذات پات، سب امتیازات، تمغے، ترے اور سندیں اتار پھینکے تھے اور سب نے زائر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ 15-20 دن سرزمین حجاز پر کوئی صاحب نہ تھا، کوئی سرمایہ دار نہ تھا، کوئی سید نہ تھا، کوئی آقا نہ تھا، وہاں صرف اللہ تھا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور باقی بندے ہی بندے، وہاں مفلس و محتاج و غنی سب ایک تھے۔
واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی گویا منو جی مہاراج نے اپنا منتر پھونکا اور حاجیوں کی کایا پلٹ ہو گئی۔ کسی نے چھاتی پر اتنا بڑا تمغہ لگا لیا اور چھاتی تن گئی، کسی نے گردن پر وہی پرانا کلف لگا لیا اور گردن اکڑ گئی۔ کوئی صاحب بن کر انگریزی ایکسنٹ میں سبحان اللہ کرنے لگا، کوئی سید بن کر داڑھی میں خلال کرنے لگا، کسی کو دفتن یاد آ گیا کہ ارے میں تو کلرک ہوں، اور اس کی گردن ڈھلک گئی، کوئی تن کر VIP بن گیا۔ اس کی کایا پلٹ کے بعد احاطے میں گلور اور بارشتیہ تھے، برہمن تھے، شودر تھے، حاکم تھے، محکوم تھے، نہ کوئی زائر تھا نہ حاجی۔ دھند لکا احاطے میں پہنچ کر میں یوں ڈھیر ہو کر گر پڑا جیسے غبارے سے پھونک نکل جائے تو وہ چھچڑا بن کر رہ جاتا ہے۔ گزشتہ 20 دن سرزمین حجاز پر اپنے نمائشی عجز کے باوجود میں ایڑیاں اٹھا کر چلتا پھرتا رہا تھا۔ کیوں نہ ایڑیاں اٹھا کر چلتا؟ میں سعودی حکومت کے خصوصی مہمان کا ساتھی تھا، میرے لیے پوش ہوٹلوں میں کمرہ ریزرو تھا، وردی میں ملبوس بیرے میرے ارد گرد یسر کرتے پھرتے تھے۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی معیت میں داخل ہوتا تھا۔ یہ حیثیت کوئی معمولی حیثیت نہ تھی۔ پھر جدہ میں مجھے سفیر صاحب سے ہاتھ ملانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ کراچی پہنچ کر دفتن مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی، گرد و پیش پر ایک دھندلکا چھا گیا۔ روشنی کی کرن۔ پھر اس دھندلکے میں ایک کرن سی چمکی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کرن نے ایک متبسم دلکش شکل اختیار کر لی اور وہ میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ بڑے خلوص سے مسکرائی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ بولی۔ کہیے تو میں آپ کو گھر پہنچا دوں؟ نہیں، تکلیف کی بات نہیں، مجھے دلی راحت ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ذہن میں دھند کے انبار لگے ہوئے تھے، زبان کسی سیٹلائٹ کی طرح خلا میں ٹنگی ہوئی تھی، احساسات شل ہو رہے تھے۔ ایک گلابی ہاتھ میری طرف بڑھا۔ اچھا خدا حافظ۔ اس دوستانہ مگر رنگین ہاتھ نے میرا ہاتھ تھام لیا، ایک تبسم چمکا اور چلی گئی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ گو زندگی بھر میری تمنا رہی تھی کہ کوئی خوبصورت خاتون مجھ سے بات کرے، ہاتھ ملائے، لیکن اگر کبھی یہ واقعہ عمل میں آ جائے تو میرے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ سوتا جاگتا۔ پھر ایک اتنی لمبی کالی سیاہ کار احاطے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ دو باوردی افراد لپکے، ایک نے دروازہ کھولا، دوسرے نے فرشی سلام کیا، اور وہی خاتون کار میں سوار ہو گئیں اور کار آواز پیدا کیے بغیر روانہ ہو گئی۔ ارے! میں چونک کر بیدار ہو گیا۔ اس وقت میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں سوتا جاگتا ابو الحسن تھا، جو ایک ساتھ ظل الہی بنا ہوتا، دوسری ابو الحسن۔ ارے! میں نے سوچا، اتنی لمبی کالی سیاہ کار والی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا، میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہ لمس پھر سے جاگنے لگا۔ یا اللہ، میں کون ہوں؟
ضرور میں کوئی بڑا آدمی ہوں، ورنہ وہ محترمہ میرا شکریہ ادا کیوں کرتی، مجھ سے ہاتھ کیوں ملاتی؟ ہاں ہاں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ ارے دفتر مجھے خیال آیا کہ یہ محترمہ وہ خاتون تو نہیں تھی جسے میں جدہ کے سفیر کے گھر سے کراچی ساتھ لایا تھا۔ سفر کے دوران میں نے اس خاتون کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اگر وہ ایئر ہوسٹس سفر کے دوران میں مجھے بالشتیہ نہ بنا دیتی اور خود سفنکس بن کر میری نسوں پر نہ چھا جاتی تو یقیناً میں اس خاتون کے وجود سے بے نیاز نہ ہوتا۔ کھو دیا میں نے سوچا، اور کچھ نہیں تو اسے کہہ کر اپنا سامان ہی چھڑا لیتا تاکہ میں بیٹھنے کے عذاب سے بچ جاتا، کسٹم کے افسروں کی رعونت سے جان چھوٹ جاتی۔ کھو دیا سونا ہی سونا۔ پھر میں اپنی باری کے انتظار میں سامان سامنے رکھے زمین پر بیٹھا تھا، بیٹھا رہا۔ پھر کسٹم کا ایک افسر مجھ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، یہ آپ کا سامان ہے؟ جی۔ کیا ہے اس میں؟ سامان ہے۔ سونا لائے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچے سمجھے بنا کہہ دیا۔ وہ مسکرایا۔ کتنا؟ ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں گھبرا گیا۔ افسر رازدارانہ انداز سے بولا، مجھ سے کہہ دیجئے، آپس کی بات ہے۔ جی، میں نے کہا۔ کتنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت ہے، میں نے کہا۔ کتنے تولے؟ تولوں ماشوں میں نہیں تو پھر کہ اتنا سونا لایا ہوں کہ حد و حساب نہیں۔ سامان میں ہے؟ اوہو، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں ہے؟ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہاں۔ سونا وونا کوئی نہ تھا، لیکن اب بات کو نبھانا جو تھا۔ ہش! عین اس وقت لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوا، ممتاز مفتی اگر آ گئے ہوں تو معلومات کے خیمے میں آ جائیں۔ ایک ساتھ کے لیے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے بھلا کون جانتا ہے، یہاں کسی کو میرے آنے کی اطلاع بھی نہیں۔ کوئی پھر سے اعلان دہرا رہا تھا۔ ارے واقعی میرا نام پکارا جا رہا ہے۔ میری گردن اکڑ گئی۔ کسٹم کا افسر سکڑ کر بالشتیہ بن گیا۔ گلیور نے اس کی طرف تمسخر بھری نگاہ سے دیکھا، ہم وہ سونا لانے والے ہیں جن کے مددگار باہر موجود ہیں، جن سے وہ لمبی کاروں والی محترمہ ہاتھ ملاتی ہیں۔ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو۔ افسر سر کھجانے لگا۔ معلومات کے خیمے میں پہنچا تو شاہ صاحب، کیسر، جے اور ارم سب موجود تھے۔ شاہ صاحب بولے، میں سامان لے آتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی قسط نمبر 44۔ کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہمیں اپنی کاوش کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔